اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی آیت نمبر 65 کر رہے تھے، اور ایک آخری بات جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اوپر کے عذابوں سے مراد انسان کی آنکھ کان زبان کے گناہ ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو، اور پھر اسی مصیبت کا اگلا حصہ کیا ہے کہ نچلے دھڑ میں بیماری ہو جانا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ چیزیں جو ہو گئیں یہ حصی اعتبار سے ہو گئیں عذاب، اور معنوی اعتبار سے کیا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف چل کر جائے، یعنی جو پاؤں کے نیچے سے عذاب ہے نا، تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ بھی انہی عذابوں کی شکل میں آئے گا۔ اور تیسرا جو اس کا ذکر کیا کہ جیسے تمہیں گروہ در گروہ بنا دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تعلقات انسان کے خراب ہوتے ہیں، یعنی گھروں میں ہی بعض اوقات تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو باہم محبت اٹھ جاتی ہے۔ اس میں وہ دعا یاد رکھا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا، وہ والی جو دعا ہے اس کو اپنے میں شامل رکھیں۔ حقیقتاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وہ باہمی محبت اٹھ رہی ہوتی ہے، تو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا، تو مشرکین مکہ تو انہی حالات سے گزر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو عموماً قبائلی جنگوں میں رہتے تھے، اور مکہ میں جو بڑی جنگ ہوئی وہ حرب فجار تھی، یا اسی طرح مدینہ میں جو ہوئی حرب بعاث تھی، اور اس میں سینکڑوں گھرانے اجڑے تھے، بچے یتیم ہوئے، تو یہ سب بھی کیا تھا؟ عذاب ہی تھا کہ وہ گروہوں میں بانٹ دیے گئے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کے پاس جب یہ بات آئی کہ پہلا عذاب ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اور پھر جب دوسرے کی بات ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، کہ یا اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ امت پر اس طرح کا عذاب اوپر اور نیچے سے نہیں آتا کہ ساری کی ساری امت ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ تیسری بات فرمائی کہ گروہوں کا عذاب ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب نسبتاً ہلکا ہے، اور آپ نے دعا کی کہ یہ بات نہ ہو آپ کی امت میں، لیکن یہ آپ سے روک دی گئی، یعنی قبول نہیں کی گئی۔ تو فرقہ واریت کی لڑائی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک چل رہی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات دین میں ہوتے ہیں لوگ، دو گروپس دونوں دین میں ہیں، لیکن آپس میں لڑائی ہے، اور اس قدر شدید ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو خود ہلاک کریں گے اور خود ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اگرچہ کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یعنی کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی، نہیں، بلکہ ان کو یعنی آپ جب بتا دیا گیا کہ ایسا ہوگا، تو پھر بچنے کا حل کیا ہے کہ انسان صبر کرے۔ اور جیسے ابھی پیچھے بتایا نا کہ اگر کوئی حکمران نماز کا حکم دیتا رہے اور اس پر قائم رہے، یعنی آپ کی مساجد میں نمازیں قائم ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کیوں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اپنے ہی صحابہ کے دور میں لوگوں نے کس کس طرح سے قربانیاں دی۔ یعنی عبداللہ بن عمر کا ہی کردار آپ دیکھ لیں کہ لوگ اکساتے تھے کہ تم اٹھتے کیوں نہیں ہو وار کے لیے نا، تو انہوں نے کہا ہم اپنا حصہ ادا کر چکے۔ یعنی لوگ اگر دین کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہی اٹھانا چاہتے تھے صحابہ کو، تو صحابہ نے کس طرح اس وقت دانش مندی کا ثبوت دیا، اور بہت سے تھے جو کہ نیوٹرل ہو جاتے تھے، وہاں سے ہٹ جاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اپنی پہچان کے لیے، اپنے معرفت کے لیے پھیر پھیر کر آیات لاتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ حاصل کریں، شاید کہ وہ اپنے عمل کو بدل دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لیکن حالات کیا ہیں کہ جب انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں تو پھر اوپر سے بھی عذاب آتے ہیں، نیچے سے بھی آتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب بدکاری عام ہو جائے گی تو پھر طاعون کا انتظار کرے گا انسان، اور مختلف طرح کی بیماریوں کا، یعنی جو پہلوں میں نہیں تھیں وہ بیماریاں ان اقوام میں ظاہر ہوں گی جب بدکاریاں عام ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک تو یعنی ہم لوگ تو نعوذ باللہ اس کی پھر فزیکل ریزن تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی قحط سالیاں لے کر آتی ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا بارش کا نزول بند کر دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا دینا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حدود کو نافذ کر دینا کیا کرتا ہے کہ 40 دن کی بارش سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہے ہیں تو بارشوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو، دوسری اقوام کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو آپس کے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، خسف ہے، قذف ہے، پتھروں کی بارش ہے، زلزلوں کی کثرت ہے، مختلف طرح کی جو ان سے ہیں عذاب ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 دعائیں قبول ہوئیں اور پوری امت ہلاک نہیں کی جاتی، لیکن چھوٹے چھوٹے کتنے ہی عذاب ہیں کہ اگر آج ہم بیٹھیں اور ہم دل کتنا پریشان ہوتا ہے نا
تو اب پھر اس میں کیا ہے کہ حفاظت کی دعائیں انسان نہ چھوڑے۔ اذکار الصبح والمساء جو ہیں کہ خاص طور پر وہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، آخر تک اس کو پڑھے۔ اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 66 ہے وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بھی اس کو ساتھ اس کے قوموں کا تیری قوم نے۔ اچھا کس کو جھٹلایا؟ قرآن کو جھٹلایا۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے۔ یا پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ برحق ہے۔ قل کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں علیکم تم پر بوکیل نگران نہیں ہوں، یعنی جو تم جھٹلا رہے ہو یہ تمہارے ہی ذمہ ہے، میں اس پر نگران نہیں ہوں۔ جس چیز کو تم نے جھٹلایا ہے، قرآن کو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ وہ حق ہے، یہ بات تو حق ہے، جیسے سورہ البقرہ میں ہی فرما دیا گیا لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آخرت کا آنا برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی میسیجز آئے، جو بھی پیغامات ہیں سب برحق ہیں، جنت جہنم برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کی جو وعید ہے وہ بھی برحق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت یہ سب کچھ برحق ہے، اللہ کے وعدے برحق ہیں۔ اور کس طرح سے سچے ہوئے کہ بدر میں مشرکین کی ہلاکت ہوئی، 70 ان کے مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے، تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ سب برحق ہے، تو ان سے کہہ دو کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وکیل ہوتا ہے کہ جس پر بھروسہ کر کے اس پر اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دیے جاتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو فرما دو کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، جو کچھ بھی تم جھٹلا رہے ہو اس کا وبال تمہارے ہی سروں پر ہے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، واسطے ہر خبر کے ایک قرار ہے، یعنی ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لو گے۔ نبا ہوتی ہے بڑی خبر، اہم حادثہ، تو مستقر یعنی اس کا وقت ایک مقرر ہے، اور نبا ایسی خبر ہوتی ہے جو بتائی گئی ہے تو اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، یعنی فرمایا گیا کہ جس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو وہ تمہارے سامنے آئے گی اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس دن ہر شخص کا قول اور فعل ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہر عمل کا ایک بدلہ ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، اچھائی کا بدلہ جنت کی شکل میں اور برائی کا بدلہ جہنم کی صورت میں۔ تو یہ تو دراصل ایک اختیار کی آزادی ہے جو ہمیں دنیا میں دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں اس دنیا میں، یعنی اگر کوئی عذاب نہیں آتا اور وہ چیزیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں ان کے ظہور پذیر ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے نعوذ باللہ، بلکہ اس کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے اختیار کو کہاں استعمال کر رہے ہو، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لو گے، یعنی یہ ان چیزوں کی تمام حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 68 میں وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ آپ دیکھیں ان لوگوں کو يَخُوضُونَ جو کہ پڑھ جاتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ تو اعراض کیجئے عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث بات میں غیر ہی اس کے علاوہ، وَإِمَّا اور اگر یوں سینکا بھلا دے تجھ کو الشیطان شیطان، فلا تو نہیں تقعد قادہ سے ہے نا، نہ تم بیٹھو بعد الذکرہ بعد یاد آنے کے، یعنی جب تمہیں ایک دم سے یاد آ جائے مع القوم الظالمین ساتھ ظالم قوم کے، تو یہاں پر ایک حکم دے دیا گیا کہ یہ ماننے کی بجائے اگر آیات میں مشغول ہو جائیں، مشغول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑائیں آیات کا، تو آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں، آپ دیکھیں کہ یہ ایسی باتوں میں لگ گئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے رہیں، ایسی مجالس میں شرکت نہ کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی عمومی حکم ہے، اور اس آیت میں بہت ہی یعنی احکامات ہیں اور سیکھنے کی باتیں ہیں کہ جہاں بھی کہیں آیات میں جدال ہو رہا ہو، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ آیات میں جدال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آیات میں جدال نہیں کرنا، یہی تاکیدی حکم ہے، اور آپ اس طرح کا یہ مضمون جو ہے آپ قرآن کی دوسری آیات میں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یخوضون ہوتا ہے کہ آیات میں بحث کرنا، ان کے الٹے مطلب نکالنا، اور بیسیکلی خوضہ جو ہے نا وہ آتا ہے کسی چیز میں گھس جانا، یعنی خوضہ فی الحدیث یعنی کہ بات کے اندر گھس جانا۔ بعض اوقات آپ نے بچوں کی عادت دیکھی ہوگی، ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ بچوں کی کیا بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بات ایک نے کی ہے نا تو باقی اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں، اس پہ کوئی کمنٹ دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی، اور یہ چیز نعوذ باللہ یعنی آج کل ہم لوگوں سے کتنا ملتے ہیں، یعنی آپ خود دیکھیں کہ میں یعنی اب سوچوں کہ میں کتنا کو لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں، لیکن یہ جو خاضہ یا خوضو والی بات ہے یہ ہم موبائل پہ کر رہے ہوتے ہیں،
ہے نا؟ کہ آپ کسی گروپ میں شامل ہیں، اچھا بھلا وہ گروپ کسی نیک پر مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں کسی نے کوئی بات بھیجی ہے، وہ دیکھے بغیر اس نے بھیجی ہے، چاہے وہ سچی خبر ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، لیکن اس میں کسی دوسرے نے تنقید کی ہے، تو وہ جو 15 ممبر ہیں گروپ میں سپوز، تو وہ سب اس میں اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کر دیں۔ اب اس کے بعد ایک دم سے جب یاد آتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ جو پہلی بندی نے جو بات کی شیئر کی تھی، وہ تو غیبت ہی نہیں ہو گئی؟ ہوتا ہے نا ایسے؟ یعنی آپ بیٹھے-بٹھائے کسی کا مذاق سن پڑھ یا دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس پہ کمنٹ بھی کر دیتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں پڑ جانا، اس کی کھال نکالنا، تو یہ بات اس بات سے روکا گیا کہ آیات کے ساتھ ایسا نہ معاملہ کیا جائے، کٹ حجتی کرنا۔ تو اس سے نہ صرف خود بھی بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اوائڈ کریں، کیونکہ بحث جو کر رہا ہے نا، یہ بحث کرنے والا دراصل گدلے پانی میں چلنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا غلط مطلب نکالنا ہے، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اب یہاں پر بھی بیچ وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، تو بعض بیچ بڑے کلسٹر کلیئر ہوتے ہیں، پتھر صاف نظر آ رہا ہے، بعض اوقات بعض بیچ بڑے گندے ہوتے ہیں اور نیچے سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا بحث کرنے والا، اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بات اس کو پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہوتی، اس کے غلط کانٹیکس میں اس کو ڈال کے اس کے غلط معنی نکال رہا ہوتا ہے، اور جب آپ ایسی جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو نیچے سے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا؟ آپ کسی بھی گھڑے میں بھی جا گر سکتے ہیں نا۔ تو بالکل ایسے ہی جو شخص آیات کی کھود کرید میں پڑ جاتا ہے نا، تو اس کا انجام بھی پھر گرنے والا ہی ہے، کہ وہ پھر گمراہی کی راہ پر پڑ جاتا ہے۔ اور ہمیں کیوں روکا گیا ان لوگوں میں نہ بیٹھا جائے، یعنی خود بھی نہ ان چیزوں میں پڑا جائے، بلکہ کسی جگہ، کسی ایسی محفل میں آپ جا بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں تھا پتا، آپ پھنس گئے اس میں جا کے، تو نکل آئیں۔ کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے کہ جب آپ اس میں بیٹھیں گے نا، تو آپ بھی ان کے ساتھ ڈگمگا سکتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، پہلے آپ کو وہ تھوڑی سی بری لگے گی برائی، لیکن جب آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ اس میں مشغول دیکھیں گے نا، تو آپ کہیں گے یا اللہ، میں ہی شاید غلط ہوں، یہ سب تو ٹھیک ہے، میں ہی کوئی ایلین ہوں، کوئی باہر سے آیا ہوا ہوں، یہ سارے تو ایک ہی جیسے ٹھیک ہیں، تو آپ بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسی مجالس میں کون بیٹھتا ہے جس کو خود بھی رغبت ہوتی ہے بحث مباحثہ کرنے کی اور نکالنے کی، تو حتی الامکان خود کو ایسی محفل سے انسان دور کر لے، کیونکہ یہ نہ صرف انسان کے، یعنی مومن کا دل تو بوجھل ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی بات سنتا ہے، یا کسی ایسی محفل میں پھنس جاتا ہے جہاں پر صریحاً اللہ کے شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو بھی بعض اوقات دین سے دور کر سکتی ہے، آپ کے دل کو بوجھل کر دے گی، شکوک و شبہات کا بھی شکار کر سکتی ہے، اور پھر انسان کا نماز میں دل نہیں لگتا، تو غفلت میں پڑ سکتا ہے انسان۔ یہی جو میں نے ابھی کہا نا کہ انسان کو یوں لگنے لگتا ہے کہ شاید یہی سارے ٹھیک ہے، میں ہی غلط ہوں، تو روک دیا گیا کہ جب آپ دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو ان فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض بڑھتی ہے۔ اب اعراض کے مختلف مفہوم ہو سکتے ہیں، کہ یا تو آپ اگر گھر پہنچ سکتے ہیں نا، تو گھر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو کمرے چھوڑ کے باہر چلے جائیں، اور پھر کیا ہے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، پھر جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر وہاں پر آ جائیں۔ اب آپ ایسی جگہ پر ہیں، آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا، ادھر ادھر چلے جائیں، باتھ روم میں چلے جائیں، یا کچھ بھی جو بھی آپ سے بن پڑتی ہے کریں، اور پھر جب آپ کو لگے کہ اب محفل جو سی ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ معاملہ نپٹ گیا، تو پھر ان میں جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ چلنا ہی ہے، تو ایسی مجالس میں شرکت ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض بہت غیر شرعی معاملات ہوں گے کسی جگہ پر، اور جیسے بعض اوقات لوگ جو ان سے ہیں کسی مہندی کی مجلس میں آپ کو بلا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کی خوشی آپ آئیں، تو یہ سب کچھ جو ان سا ہے کیا ہے، ان میں انسان حتی الامکان جس طرح بھی اچھے طریقے سے منع کر سکے، اعراض کرے۔ اعراض یہی ہے نا، اعراض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ ان سے جنگ شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے آج جنگ کرنے سے وہ بدلیں گے نہیں، یعنی کہ آپ آج ان کی مہندی ہے اور آپ ان کو کہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ جو فنکشن پورا ہو رہا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے اور یہاں پر گانے وغیرہ بج رہے ہیں، تو اب آپ تو نہیں اس کو ایک دن میں تو نہیں بدل سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اعراض کریں۔ اچھا، یہ حکم یہ بھی یاد رکھیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو بھی احکامات اتارے ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہیں جیسے سپوز سائمہ تمہیں یہ معاملہ پیش آئے گا تو تم نے ایسے ایکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک
واضح حکم دے دیا گیا ہے، اب جس طرح کی سچویشنز میں انسان کو ڈالا جائے گا نا، وہ حکمت کے ساتھ اس وقت وہ فیصلہ کرے گا۔ اور حکمت کیا ہے؟ مومن کی گمشدہ چیز ہے، آتی ہے راس الحکمہ مخافت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا تقوی ہوگا نا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ راہ سجا دیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو مکہ میں راز کا حکم تھا، کیوں تھا؟ طاقت نہیں تھی، مضبوطی نہیں تھی، مسلمان تعداد میں کم تھے، پہلے ہی جو ان سے ہیں وہ اتنے زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ مدینہ میں نہیں انل منکر تھا۔ اب آپ کبھی مکی زندگی میں ہو سکتے ہیں، کبھی مدنی زندگی میں ہو سکتے ہیں، کبھی آپ اعراض کر سکتے ہیں، واک آؤٹ کر جائیں، بات بھی کر جائیں، بول بھی جائیں ان کو، ٹھیک ہے۔ جیسے سم ٹائمز بچے ہی بہت زیادہ بحث شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں تو اخلاق آپ کا خراب ہوگا، یہاں پھر بچے مزید سرکشی پہ اتریں گے، تو واک آؤٹ کر جائیں، کمرے سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر بعد ان میں چلے جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ جگہوں پر نہیں انل منکر کرنے کی قوت ہوتی ہے، اور اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہیں انل منکر کرنے کی قوت ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ نہیں روک سکتے۔ ہوتا ہے نا، کسی ایسی سچویشن میں بھی آپ پھنس جاتے ہیں کہ بچے کو آپ تھپڑ مار کے چپ کرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی حکمت کے خلاف ہے نا کہ وہ باغی ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ یہ صرف میں نے بچے کی مثال دی ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہیں تو آپ کے ہی ماتحت، لیکن اب آپ ان کو زبردستی تو نہیں ایک ہی دن میں ٹھیک کر سکتے، تو پھر لیکن وہاں پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دیں، اس میں نہ شرمندگی محسوس کریں۔ یعنی وہ تو شرم نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی صریح نافرمانی کرتے یا اللہ کی آیات میں یعنی کھود کرید کرتے، لیکن آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ اپنی کم از کم ناپسندیدگی ہی ظاہر کر دیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ناپسندیدگی ظاہر کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ذات سے کسی کو خیر دلوانی ہے نا، تو وہی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے ایک خاتون یاد ہیں کہ وہ ایک گھر میں گئیں اور بڑے عرصے بعد یعنی بیک ہوم میں وہ ملاقات کے لیے گئی ہیں، اور وہ جانتی ہیں کہ سسرال کا معاملہ ہے اور خاندان ہے، اور وہاں پر وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تصویریں کھول کے بیٹھ گئیں، وہ جو گھر کی میزبان خاتون تھیں۔ اب ظاہر ہے آپ شادی کی جو بھی آپ کو جانتے ہی ہوں گے، جس نے بھی ایسی سچویشن سے پالا پڑا ہو، اب اتنے بڑے بڑے البمز بنتے ہیں، ان کو سیو کیا جاتا ہے، منی، ٹائم، صلاحیت سب کا، اور پھر یہ کہ یعنی آپ امیجن کریں کہ اس کی کیا قباحتیں ہیں، دوسروں کو رشک میں مبتلا کرنا، حسد میں مبتلا کرنا، جن کے پاس نہیں ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں اپنے، اور یہ یادداشتیں سمیٹنے سے کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہی کہ مصور کے لیے جو کچھ بھی آیا ہے وعیدیں، ان کو انسان یاد کرے۔ تو وہ خاتون نے کیا کیا، وہ بیٹھی نہیں، وہ صوفے پہ بیٹھ کے، ظاہر ہے جب البمز کھلے تو بچے بھی دیکھنا شروع ہو گئے، کافی لوگ تھے، وہ خاتون اٹھی نہیں، انہوں نے ایک تصویر پہ نظر نہیں ڈالی، سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ ایمان کا یعنی انہوں نے ظاہر کر دیا کہ بھئی تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہو کو اس طرح ایکسپوز کرتے، تو ہمیں کیوں شرم آئے اس بات کو یعنی ظاہر کرتے کہ ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، کہ جس شادی میں شامل ہی نہیں تھی، مجھے شوق بھی نہیں ہے ان کو دیکھنے کا، اور انہوں نے کہا بھی کہ جب ہم نے آپ کے بیٹے بہو سے مل لیا تو یہی کافی ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں نا جو شادی پہ تصویریں کھنچوا رہے تھے اور سب کچھ ظاہر ہے۔ تو یہ بھی کب آتا ہے؟ جب اللہ کا تقوی ہوتا ہے اور آپ اس چیز سے نکل آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے نا، اور لوگوں کے خوف کو جھٹک دیتا ہے، تو ایک دن لوگ ناراض رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، پھر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے ہی ایسی، اس نے نہیں بدلنا، تو ٹھیک ہے، جس نے آپ کی راہ پر آنا ہے آ جائے گا، جس نے نہیں آنا وہ پھر نہیں آئے گا۔ اور پھر اس میں پھر بتایا شیطان کا کردار، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، پھر اگر شیطان تجھ کو بھلا دے تو پھر ان کے درمیان نہ بیٹھا رہے، یعنی یہ جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام کو بھلوا دینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی وہ محفلیں جہاں پر اللہ کی آیات میں بحث مباحثہ کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان میں نہ بیٹھنے کا تاکیدی حکم ہے، لیکن آپ کو یہ حکم شیطان نے ہی بھلوایا نا، نیکی کے کام سے روک دیا۔ تو اب کیا ہے کہ جو ہی یاد آئے بعد ذکرہ، ایک دم سے آپ چونک اٹھے کہ نہیں بھی یہ تو غلط کام تھا، میں اس میں پھنس گئی، تو پھر چلے جائیں، تو تب نہ بیٹھے رہیں، مع القوم الظالمین، اس ایسے لوگوں کو پھر ظالم فرمایا گیا۔ اچھا، اور اس میں مجھے نا ایک واقعہ میں سن رہی تھی عمر بن عبدالعزیز کا، کہ ان کے پاس ایک کیس لایا گیا جس میں کچھ شرابیوں کا ذکر کیا گیا نا، تو جب انہوں نے کہا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں شرابیوں کو، تو کسی نے کہا کہ یہ جو فلاں بندہ تھا یہ ان میں بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ روزے دار تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا اسی سے کوڑے شروع کرو، حالانکہ اس نے تو کیا تھا کہ اس نے تو شراب نہیں پی تھی، تو انہوں نے اسی آیت سے قیاس کیا کہ وہ پھر تھا کیوں ان میں،
کہ اگر وہ ان کو روک بھی نہیں تھا سکتا، اور تو ان کو بیٹھے ہوئے دیکھنے کیوں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شعین کچھ بھی، ولیکن لیکن ذکر نصیحت، لعلہم شاید کہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر اب آیت کا کانٹیکس کیا ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ پر آپ نے جانا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، تو یہاں پر اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے کہ جب یہ اوپر والی آیت نازل ہوئی نا، تو بعض نے کہا کہ ہم پھر مکہ کے گرد ہی نہیں جاتے، خانہ کعبہ کے گرد اب جائیں گے تو پھر وہاں پر قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ مکی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو وہاں پہ قریش کے سردار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے، بیٹھتے اور پھر بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے ہی ایسی بحثوں میں پڑ جاتے، خاص طور پر مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے آیات الہی کا مذاق اڑاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم وہاں پر نہیں جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات آپ کو کسی جگہ پر ضروری شاپنگ کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، یہ ابھی یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ کسی بڑے مال میں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے، آپ کا ضرورت کا سامان ہی وہاں پر ہے، تو پھر کیا کریں؟ جائیں وہاں پر پبلک پلیسز پہ جائیں، اپنا کام کر کے آ جائیں۔ اور دوسری بات، بعض اوقات آپ کسی ایسی مجلس میں جا کے پھنس جاتے ہیں، یہاں یہ کہ آپ کو کوئی بلا لیتا ہے، مثلاً ابھی جیسے مہندی کی بات ہو رہی تھی، لوگوں نے پھر ایک یہ کام رکھ لیا ہے کہ مہندی سے پہلے نا قرآن کا درس کر لیتے ہیں، تو آپ چلے جائیں قرآن کا درس دے دیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ اس معاملے میں بڑے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مذاق ہے کہ بعد میں مہندی انہوں نے کر لینی ہے، اپنے سارے غیر شرعی اعمال کرنے، اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے مجھے بلا لیا ہے درس دینے کے لیے۔ تو بھئی آپ کو بلا لیا، اب ایک دن میں تو ان کی زندگیاں نہیں بدل سکتے نا، لیکن درس میں بلا لیا ہے، ہو سکتا ہے آپ ایسا درس دیں، ایسی نصیحت کریں کہ وہ بھی متقی ہو جائیں، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، کہ اگر آپ نصیحت کی غرض سے گئے ہیں ولیکن ذکر، تو پھر کوئی آپ پر وہ نہیں ہے، یعنی استثنائی صورت بتا دی گئی، تو آپ وہاں پر نصیحت کر رہے ہیں، شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ اور ایک اسی طرح میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ طوائفوں کے پاس جاتے ہوتے تھے، غلط کام کرنے والوں کے پاس جاتے اور ان کے سامنے آگ کو پیش کرتے کہ بھئی تم اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو، تو پھر ان کو یہ سمجھاتے کہ بھئی جن کاموں میں تم پڑے ہوئے ان کا انجام تو آگ ہے، اور اس طرح کتنے ہی لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح برائیوں میں دھنسے ہوئے لوگوں کے پاس جانا، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی حرارت کو جوش دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کام کر گزریں، یعنی اگر کسی کے اندر اتنی طاقت توانائی ہے، یعنی پیچھے تو ابھی بات ہوئی نا کہ اگر آپ ان محفلوں میں جائیں گے تو آپ بھی ان جیسے ہو سکتے ہیں، اس ڈر سے روکا بھی گیا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ آپ لوگوں کو تقویٰ پر لے آئیں، تو یہ ضرور کریں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے دینہم اپنے دین کو، لعبن کھیل، و لہون اور تماشا، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ پہلی شان نزول تو قریش مکہ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی تو عبادت ہی کیا تھی، خانہ کعبہ کے گرد تالیاں اور سیٹیاں بجانا، یا پھر قربانی کرتے تھے تو اس میں بھی مختلف طرح کی رسومات تھیں جن میں کھیل کود تماشے ہوتے تھے، اور آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کتنے ہی زیادہ ہیں۔ تو حال ان کا کیا ہے کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو اپنے دین کو سیریس نہیں لیتے، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ ان کو تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی لوگوں کا دین کے ساتھ بھی معاملہ اب یہ ہے کہ اگر فن ہے تو جائیں گے مسجدوں میں، کھانا پینا اور کوئی سوشل میلہ وغیرہ ہے تو مسلوں وغیرہ میں حاضری دیں گے، کوئی سیریس بات ہو رہی ہے، کوئی درس دیا جا رہا ہے تو اس سے انسان بڑے ہم بور ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ہی کام ہے نا، کھیل تماشے میں مشغول ہو جانا۔ وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیجئے بھی ساتھ اس کے، ان تبصلا، کہ گرفتار نہ ہو جائے، نفسن کوئی نفس، بما کسبت، وہ جو اس نے گناہ کیا، یعنی کوئی شخص اپنے گناہ کی کمائی کی وجہ سے عذاب میں نہ جا پڑے۔ لیسا لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ وَإِن تعدل، اور اگر تو بدلے میں دے، کل عدل، ہر طرح کا بدلہ، عدل ہوتا نا برابر کی کوئی چیز دینا، لا یؤخذ منہا، نہیں لیا جائے گا اس سے، یعنی اگر وہ نفس ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، اور نفس ظاہر ہے نفس انسانی ہی کہا گیا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔
تو اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے کوئی بدلہ دینا چاہے گا تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیے گئے بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائیاں کی۔ لہم شرابن، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم گرم پانی کا، و عذاب علیم اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون بوجہ اس کے کہ وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے، اس طرف بلایا جائے، اور شاید کہ وہ بھی اپنے نفس کی کمائی میں نہ جا پڑیں، یعنی جو غلط کمائیاں وہ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو عذاب ملے گا تو وہ اس سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اوورآل سب کے لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعراض کریں اور ان کو چھوڑے رکھیں، بلکہ جہاں کہیں آپ کو موقع ملے ان کو نصیحت کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہے تو فطرت خدا ہی پر ہی پیدا ہوتا نا، اور ہیں تو سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن کیا ہے کہ اب اس امتحان میں پڑ گئے ہیں اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اپنی پوری ممکن کوشش جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ان کا انجام کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ راضی کر لیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جب وہ قیامت کے دن کوئی بدلہ دینا چاہیں گے تو وہ بدلہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ جس ہلاکت میں وہ جا پڑیں گے وہ اسی وجہ سے جو انہوں نے کمائیاں کی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوں گی۔ اور استغفر اللہ، ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں وہاں پر، کہ ہمیشہ کا اوپر کا بچھونا بھی آگ اور نیچے کی اوپر کا اوڑھنا بھی آگ اور نیچے کی بچھونا بھی آگ، اور اسی طرح جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ گرم پانی پلائے جائیں گے، یا زخموں کی دھومن اور یہ سب کچھ ذکر آتا ہے۔ اور دردناک عذاب ہے، ٹارچر والا عذاب۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے منافقین کے لیے پڑھا تھا نا یہ، کہ ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ مسلسل جیسے کوئی چیز پنچ کرتی رہے آپ کو، اور یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ جو کفر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے انجام سے اور اس طرح کا بننے سے بچائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جس حد تک ممکن ہو اس پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔